ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ فلک نام کی ایک لڑکی تھی جو اپنے باپ اور سوتیلی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ فلک کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا جب وہ بہت چھوٹی تھی اور فلک کے والد نے ایک عورت سے دوبارہ شادی کر لی تھی۔ سوتیلی ماں بہت لالچی اور خود غرض تھی۔ اپنی سوتیلی ماں کے ظالمانہ سلوک کے باوجود فلک ایک مہربان اور دیکھ بھال کرنے والی بیٹی تھی۔ فلک نے اپنے والد کے کام میں مدد کرنے اور گھر کی دیکھ بھال میں اپنے دن گزارے، لیکن اس کی سوتیلی ماں فلک کے کسی بھی کام سے کبھی مطمئن نہیں تھی۔ فلک نے کتنی ہی محنت کی ہو، اس کی سوتیلی ماں ہمیشہ عیب نکالتی تھی اور فلک کے ساتھ ایک نوکر کی طرح سلوک کرتی تھی۔ ایک دن فلک کے والد بیمار ہو گئے اور کام نہیں کر سکے۔ سوتیلی ماں نے فلک سے چھٹکارا حاصل کرنے اور اپنے شوہر کا سارا سامان اپنے لیے رکھنے کا منصوبہ بنایا۔ سوتیلی ماں نے فلک کو ایک لمبے سفر پر ایک دور دراز شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن حقیقت میں سوتیلی ماں نے فلک کو جنگل کے وسط میں چھوڑنے کا منصوبہ بنایا۔ سوتیلی ماں کا خیال تھا کہ فلک کے راستے سے ہٹ جانے سے وہ اپنے شوہر کا سارا سامان اپنے لیے لے سکتی ہے۔ فلک صرف سامان کا ایک چھوٹا سا بیگ لے کر اپنے سفر پر روانہ ہوئی، لیکن جب وہ جنگل میں پہنچی تو اس کی سوتیلی ماں اسے چھوڑ کر غائب ہو گئی۔ فلک اکیلی تھی، خوفزدہ تھی اور جنگل کے بیچ میں کھو گئی۔ جب فلک جنگل میں گھوم رہی تھی تو اسے ایک بوڑھی عورت ملی جو لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے فلک سے پوچھا کہ وہ جنگل میں کیا کر رہی ہے۔ فلک نے اپنا حال بیان کیا۔ بوڑھی عورت کو فلک پر افسوس ہوا اور اسے رہنے کی جگہ پیش کی۔ بوڑھی عورت نے فلک کو کھانا اور سونے کے لیے ایک گرم بستر دیا اور فلک عورت کی مہربانی کے لیے شکر گزار تھی۔ اگلے چند ہفتوں میں فلک نے بوڑھی عورت کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے سخت محنت کی۔ فلک بوڑھی عورت کے کاموں میں مدد کرتی تھی، کھانا پکاتی تھی اور یہاں تک کہ لکڑیاں بھی اکٹھی کرتی تھی۔ بوڑھی عورت فلک کے کام سے خوش ہوئی اور اس کے ساتھ بیٹی جیسا سلوک کیا۔ آخر کار فلک کے والد کو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اس سے جھوٹ بولا اور بیٹی کو رخصت کر دیا۔ والد بیٹی کو ڈھونڈنے گئے اور آخر کار فلک کو جنگل میں دیکھا۔ فلک اپنے والد کے ساتھ گھر واپس آ گئی، لیکن وہ اس سبق کو کبھی نہیں بھولی جو اس نے سیکھا تھا۔ فلک نے محسوس کیا کہ اس کی سوتیلی ماں کے لالچ نے اس کی جان تقریباً ختم کر دی تھی، لیکن فلک نے یہ بھی محسوس کیا کہ دنیا میں ایسے مہربان لوگ ہیں جو بدلے میں کسی چیز کی توقع کیے بغیر دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ اس دن سے فلک نے بوڑھی عورت کی طرح دوسروں کے لیے مہربان اور فیاض ہونے کا عہد کیا جس نے جنگل میں اس کی مدد کی تھی۔ فلک نے سیکھا کہ حقیقی دولت کی پیمائش مادی املاک میں نہیں ہوتی، بلکہ دل کی مہربانی سے ہوتی ہے۔